السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری میں نے شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے کافی سکیم وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، تو اس طرح کا ایک لاہور کے اندر سکیم ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بندہ ہے تھوڑی بڑی ایج کا ہے، موزی جس کو کہہ لیں، جس طرح لگا لیں آپ کوئی 50 سال کا یا اس سے اوپر۔ وہ بندے نے ایک گاڑی لی رینٹ پہ، گاڑی رینٹ پہ لینے کے بعد اس نے ایک گاڑی کے ساتھ ڈرائیور تھا، اور جو اس کا ساتھی تھا نا، وہ اس کو اس نے مینیجر بنایا ہوا تھا۔ دونوں نے مطلب جس طرح کوٹ پینٹ وغیرہ پہنے ہوتے ہیں اس طرح انہوں نے کوٹ پینٹ پہنے تھے۔ وہ بندے خود ذرا بڑی ایج کا تھا، تو وہ اپنے آپ کو شو کرتا تھا کہ میں انگلینڈ سے ہوں۔ لاہور کے اندر اس نے ایک کوٹھی بھی رینٹ پہ لے کے رکھی ہوئی تھی، اچھی جگہ پہ، اچھی والی کوٹھی، فرنش کوٹھی جس کے اندر سارا سامان وغیرہ پہلے سے لگا ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ نا گاؤں کی طرف جاتا ہے، جس طرح یہ لاہور سے باہر چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہیں، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے سے دیہات بنے ہوتے ہیں نا، جس میں غربت جہاں پہ بہت زیادہ ہے، اس طرح کے وہ ایریے میں جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں نا ایک چھوٹی سی مسجد آتی ہے۔ اب جب مسجد آتی ہے تو وہ بندہ وہاں پہ اپنے ڈرائیور کو کہتا ہے کہ یہاں پہ گاڑی روکو، اس مسجد کے اندر جا کے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ جو سیٹھ ہوتا ہے نا، سیٹھ اور اس کا ڈرائیور، سوری سیٹھ اور اس کا جو مینیجر ہوتا ہے، وہ دونوں مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد کے اندر 30 سے 35 لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی بہت امیر آدمی جس کی اتنی بڑی گاڑی ہے اور سوٹ بوٹ اس نے پہنا ہے، ساتھ اس کا مینیجر ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، مسجد کا امام بھی ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی ان کو کہ آپ مطلب کہ ہماری مسجد میں یہاں پہ آج آپ کس طرح آ گئے ہیں؟ تو وہ بتاتا بس میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں مسجد میں رک جاؤں اور نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ تو کافی ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں جی، میرے بزنس وغیرہ اللہ نے بس مجھے بہت دیا ہے، اللہ کی ہی ساری مہربانی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہم مسجد میں نا، اس نے وہ سیٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مسجد میں نے آپ کی دیکھی ہے، مطلب کافی خستہ حال لگ رہی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے پنڈوں تھاووں کی وہ مسجد ہوتی ہیں۔ خیر وہ نا سیٹ اپنے مینیجر کو کہتا ہے گاڑی سے بیگ لے کے آؤ۔ اس نے نا اتنا سا بیگ رکھا تھا، اس طرح وہ بریف کیس نہیں ہوتا، وہ بیگ وہ کھولتا ہے مینیجر ایسے، اس میں پیسے ہی پیسے ہوتے ہیں، ہزار ہزار کے نوٹ۔ وہ اس طرح پکڑتا ہے پیسے، گٹھیاں پکڑتا ہے 10، ٹھیک ہے، اور وہ 10 گٹھیاں جو ہوتی ہیں نا وہ 10 لاکھ روپے ہوتا ہے۔ وہ پکڑ کے وہ امام صاحب کو دے دیتا ہے۔ تو امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ بہت شریف انسان ہوتے ہیں، امام صاحب ایسے پیسے پکڑتے ہیں تو کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی ان لوگوں نے 10 لاکھ روپے ایک ساتھ دیکھا ہی نہیں ہوتا، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں۔ خیر وہ نا سیٹھ کہتا ہے کہ میری طرف سے مسجد کے لیے رکھ لیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں اس رقم کو نہیں رکھ سکتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اب میں کیا کروں۔ وہ جو بندے ہوتے ہیں نا، ان بندوں کے اندر نماز پڑھنے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جو 30 سے 35 بندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک چودھری بھی ہوتا ہے جو پنڈ کا چودھری ہوتا ہے۔ چودھری سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی بہت امیر انسان ہوتا ہے، لیکن وہ ان مطلب جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کے اندر تھوڑا سا ذرا اس کے پاس پیسہ پوسا ہوتا ہے جی۔ تو جو چودھری ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے امام صاحب آپ یہ پیسے رکھ لیں، اور یہ پیسے جو ہے نا ہم لوگ اس سے مسجد کی تعمیر وغیرہ کروا لیں گے۔ اب وہ لوگ آپ کو پتہ ہے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی 50 روپے دے دیتا ہوگا، کوئی 10 دے دیتا ہوگا، کوئی 500 روپے دے دیتا ہوگا۔ جب ان کو ایک ساتھ 10 لاکھ روپے ملا نا، تو وہ سارے ہی سمجھ لیں، جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ نا بونتل گئے سارے ہی وہ کہتے ہیں جی یہ تو 10 لاکھ روپے آ گیا۔ خیر وہ نا امام صاحب پیسوں کو نا ایک کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ جب گھر پیسے لے کے جاتے ہیں، اپنی وائف کو کہتے ہیں رکھ لو، بیوی ان کی سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ، آپ کو پتہ ہے۔ خیر وہ ان کی بیوی رکھ لیتی ہے۔ بیوی کہتی ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ 10 لاکھ روپے۔ بیوی بھی ایک دم پریشان ہو جاتی ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ اتنے زیادہ پیسے ہم نے کبھی زندگی میں ایک ساتھ نہیں دیکھے، تو یہ آپ کو کہاں سے مل گئے اتنے پیسے؟ تو جو مولوی صاحب ہوتے ہیں، امام صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح ایک فرشتہ ہی آیا تھا، وہ پیسے دے کے ہمیں چلا گیا، یعنی کہ وہ سیٹھ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جو بیوی ہوتی ہے، بیوی کے دل میں بھی تھوڑا سا لالچ آتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ
اب تو میری بیٹی کی شادی بھی اچھی طرح دھوم دھام سے ہو جائے گی، ہماری ساری فائنینشیل پرابلمز ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ لیکن وہ امام صاحب بڑے جو ہوتے ہیں وہ نیک اور سیدھے سادھے انسان ہوتے ہیں، وہ فوراً اپنی بیوی کے ہاتھ سے پیسے چھین لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہو، یہ تو اللہ کے پیسے ہیں، مطلب یہ اللہ کے گھر بنانے کے لیے پیسے اس آدمی نے دیے ہیں۔ خیر وہ لوگ نا کیا کرتے ہیں، جو چودھری ہوتا ہے نا، جو پنڈ کا چودھری ہوتا ہے، وہ مسجد میں جب وہ سیٹھ سے ملا ہوتا ہے تو وہ چودھری اور سارے لوگ ان کو انوائٹ کرتے۔ اس ٹائم انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ مطلب سیٹھ صاحب آپ اور آپ ہم کا جو مینیجر ہے آپ لوگ آئیں ہمارے گھر آئیں کوئی چائے پانی، تو وہ سیٹھ ان کو بولتا ہے نہیں میں اگلے دن آؤں گا۔ خیر وہ نیکسٹ ڈے کیا ہوتا ہے، وہ جو سیٹھ اور اس کا مینیجر ہوتا ہے نا، وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں چودھری کے ڈیرے پہ، پنڈ پہ۔ اب جب وہ پنڈ میں جاتے ہیں، چودھری نے نا آگے مطلب جس طرح وہ چائے بسکٹ وغیرہ پھل فروٹ وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، سیٹھ کہتا ہے آپ نے تو تکلف کیا اتنا، آپ نے مطلب یہ کر لیا۔ وہ چودھری کہتا ہے نہیں جی سیٹھ صاحب کوئی بات نہیں۔ خیر ادھر امام بھی بیٹھا ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، چودھری بیٹھا ہوتا ہے، چودھری کا بھائی بیٹھا ہوتا ہے اور چودھری کا بیٹا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر چودھری کہتا ہے جی یہ میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے تعارف کرواتا ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ ادھر اس کا بیٹا بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس نے پڑھائی وغیرہ مکمل کر لیا۔ تو وہ سیٹھ کہتا ہے پھر آپ کا بیٹے، وہ اس کے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کیا کرنا چاہتے ہو، مطلب آپ کیا کر رہے ہو، یعنی کہ آپ نے پڑھائی ختم کر لی، اب کیا کر رہے ہو؟ تو وہ سیٹھ بولتا ہے، وہ چودھری بولتا ہے کہ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہا لیکن یہ باہر کے ملک ہی جانا چاہتا ہے۔ تو وہ سیٹھ کہتا ہے اس میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، میری تو انگلینڈ کے اندر بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں اور اسی کی ایج کا میرا بھی ایک بیٹا تھا جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا، میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، میرے آگے پیچھے کچھ نہیں، میرا اتنا بڑا بزنس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کو اپنے ریسٹورنٹ کے اندر کسی بھی اپنے ریسٹورنٹ میں نا میں اس کو جاب دے دوں گا مینیجر کی۔ تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ تو پھر سنبھل لیں بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پھر چودھری کہتا ہے کہ ہمارے پنڈ کے اور بھی نوجوان ہیں جو اگر جا سکیں، تو وہ سیٹھ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو پہلے بھی کتنے لوگوں کو باہر کے ملک میں نا سیٹ کر دیا، تو آپ کے پنڈ میں جتنے بھی نوجوان جانا چاہتے ہیں نا تو آپ سب کا مطلب کہ کر لیں، ساروں کے پیپرز وغیرہ کر لیں اور سب کو میں آدھے پیسوں میں بھجوا دوں گا، یعنی کہ آدھے پیسوں میں۔ اور وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ سیٹھ پھر اپنے مینیجر کو کہتا ہے کہ بیگ لے کے آؤ، گاڑی میں سے وہ بیگ لاتے ہیں اور وہ 5 لاکھ روپیہ نکال کے پھر پکڑاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کے گاؤں کے اندر ڈسپینسری نہیں ہے، یہ 5 لاکھ رکھیں اور آپ اس کی ڈسپینسری بنوا لیں۔ مطلب کہ 10 لاکھ اس نے پہلے دیا جب مسجد میں ملا، مسجد بنانے کے لیے لوگوں کا اعتبار کتنا اس کے اوپر بڑھ گیا، پھر اس کے بعد اس نے 5 لاکھ روپیہ اور دیا، ٹھیک ہے، 5 لاکھ اس نے اور دیا۔ تو اب وہ لوگ تو سمجھ لیں اس کے فین ہی ہو گئے، انہوں نے کہا تو واقعی کوئی دنیا میں فرشتہ آ گیا۔ وہ نا پھر چلے جاتا ہے، وہ چلے جاتا ہے جب، تو جاتے جاتے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سیٹھ صاحب یہ ویزے لگنے میں نا کتنا ٹائم لگے گا؟ اس نے کہا 1 مہینے کے اندر اندر آپ سب کے ویزے لگ جائیں گے۔ اب وہ سارے بندے کیا کرتے ہیں اپنی زمینیں، کوئی اپنی زمین بیچ رہا ہے، کوئی اپنے ڈنگر بیچ رہا ہے، گائیں بکری جو بھی ان کے پاس ہے، موٹر سائیکل، کھیت بیچ رہے ہیں لوگ، بیچ بوچ کے نا 15 بندے اکٹھے ہوتے ہیں، 15 بندوں کے ڈاکومنٹس بھی سارے بن جاتے ہیں، پاسپورٹ وغیرہ ہر چیز، وہ لے کے وہ سارے نا لاہور چلے جاتے ہیں سیٹھ کے پاس۔ وہ جب سیٹھ کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک وہ جس طرح لمبی سی ٹیبل ہوتی ہے نا، میٹنگ ٹیبل جس کو بولتے ہیں یا ڈائننگ ٹیبل بھی بول سکتے ہیں، جس کی سائڈوں پہ پوری چیئرز لگی ہوتی ہیں، وہاں پہ جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں سارے۔ جب وہاں پہ جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، سیٹھ نے بھی آگے کھانا کھونا پھل فروٹ رکھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سیٹھ صاحب کہ آپ نے تو بڑا کھانے کا اہتمام وغیرہ کیا اور آپ کی تو ماشاءاللہ کوٹھی بہت بڑی ہے۔ وہ سیٹھ کہتا ہے کہ میں تو بہت امیر آدمی ہوں، تو اللہ نے مجھے بہت نوازا، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، وہ کھانا شانا کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نا سارے یہ 15 لڑکے جانے والے ہیں، تو یہ بیگ لے کے آتے ہیں، وہ بلیک کلر کا بیگ لاتے ہیں، بیگ کے اندر وہ کہتے ہیں 1.5 کروڑ پڑا ہوا ہے، 1 کروڑ 50 لاکھ، ٹھیک ہے۔
اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں سارے ڈاکومنٹس وغیرہ بھی ہیں. وہ اپنے مینیجر کو کہتا ہے کہ بیگ رکھ لو اور ساروں کے ڈاکومنٹس چیک کرو. تو وہ پھر دوبارہ پوچھتے ہیں گاؤں والے کو کتنی دیر لگ جائے گی. وہ کہتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر آپ کے مطلب لڑکے چلے جائیں گے سارے انگلینڈ. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ گاؤں والے سارے بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ واپس اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں. جب وہ اپنے گاؤں جاتے ہیں تو 1 مہینہ گزرنے والا ہوتا ہے. پھر جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نہ جاؤ، ہماری یہاں پہ بھی زندگی اچھی گزری. اب مرد جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے جانا چاہتے ہیں. خیر جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر بندہ ہی آج کل باہر جانا چاہ رہا ہوتا ہے. خیر وہ نا 1 مہینہ گزرتا ہے، دوسرا مہینہ گزرنے والا ہوتا ہے. تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ چودھری کے ڈیرے پہ نا واپس اکٹھے ہو جاتے ہیں. امام بھی اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ چودھری صاحب آپ کے بیٹے کے پاس تو اس کا سیٹھ صاحب کا نمبر بھی ہے، تو ان کو کہ اپنے بیٹے کو کہیں ذرا فون کرے. تو وہ چودھری بولتا ہے جی ایسے کاموں کے اندر تو ایسا ہوتا رہتا ہے، دیر سویر ہوتی رہتی ہے. خیر وہ نا جو چودھری کا بھائی ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو آپ لوگ، ہم سارے مل کے کل لاہور جاتے ہیں اور سیٹھ سے فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. تو وہ سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں. وہ امام مسجد بھی ساتھ ہوتا ہے. امام مسجد نے جانا تو نہیں ہوتا باہر، لیکن وہ ویسے ایک پتہ آپ کو پھر معزز ہوتا ہے ایک پنڈ کی ایک ہی مسجد اور اس کا امام ہو. تو وہ سارے جب اگلے دن نہ لاہور جانے کی تیاری کرتے ہیں، لاہور چلے جاتے ہیں. جب وہاں پہ جاتے ہیں 3-4 بار دروازہ کھٹکاتے ہیں، کوٹھی کا کوئی آتا نہیں. جب وہ کوٹھی کے اندر سے ایک بندہ نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فلانے نام کا ایک سیٹھ رہتا تھا. تو وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں رہتا تھا. یہاں پہ وہ جو بندہ رہتا تھا وہ اس نے 2 مہینے کے لیے گھر ہم سے رینٹ پہ لیا تھا، اور وہ ہمارا بل وغیرہ بھی نہیں، جو بجلی کا آیا وہ بھی نہیں دے کے گیا، اور وہ تو فرار ہو گیا. تو پھر وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ سارے سمجھ جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا. تو وہ ایک بندہ بولتا ہے کہ شاید ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا جانا. لیکن جو امام مسجد ہوتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ قسمت کی بات نہیں ہے، بات ساری لالچ کی ہے، یہ لالچ کی وجہ سے سارا ایسے ہوا. تو اسی طرح ہمارا ایک جاننے والا لاہور میں رہتا ہے جس نے اپنے ہی دوست کے ساتھ 20 لاکھ کا فراڈ کیا. ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو سٹوری پوری بتاؤں گا کہ کون سا وہ بزنس اس نے سٹارٹ کیا تھا، کس طرح اس نے اس سے 20 لاکھ کا فراڈ کیا. تو یہ سارا میں آپ کو نیکسٹ ڈیٹیل میں انشاءاللہ پورے نیکسٹ پارٹ کے اندر میں سارا بتاؤں گا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کسی کے اوپر اعتبار نہ کریں. کوئی آپ کو کہہ رہا ہے میں آپ کا ویزا لگوا دیتا ہوں، ویزے کھلے ہیں، ایسا یہ وہ، تو کسی پہ بھروسہ نہ کریں. امید آپ سب کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.